اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہدایت والوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ شیطان کی مکر و فریب اور رحمان کے الہامات اور یہ رذیل اور فضیل اتنے متقارب ہیں، ایک دوسرے قریب ہیں کہ ان کے ہاں حد فاصل بہت باریک ہے، برزخ کی طرح، پولیس رات کی طرح کہتے ہیں نا کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ تو وہی حال اس دنیا میں رذائل اور فضائل کا ہے۔ اب کبر یہ بہت بڑا رذیلہ ہے اور استغناء بہت بڑی فضیلت ہے جی۔ اسی طرح بخل بہت بڑا رذیلہ ہے، سخا بہت بڑا ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن تبذیر بہت بڑا رذیلہ ہے کہ جو اپنے مال کو اڑاتے رہتے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح شیطان کی جو مکر و فریب ہیں اور جو نورانی اس کے حربے ہیں، جس کا پچھلے مجالس سے ذکر آ رہا ہے، وہ اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مزید قرب دینے کے لیے اس کی طرف سے کچھ آواز ہوتی ہے۔ تو اس دونوں میں فرق ہے، اور اس کو حضرت وشنا میں محبت کے نام سے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی وقت غیب سے بھی کوئی خطاب پریشانی کا قلب پر وارد ہو، اس سے بھی پریشان ہو کر کام کو نہ چھوڑے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بزرگ 70 سال تک اللہ تعالیٰ پھر حج کو ایسے ہی عام کر دے کہ جو عشاق کثرت سے آیا کرتے تھے، 70 80 حج عام بزرگوں کی زندگی میں تھے۔ بندے کی وہ خواہش تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے 45 حج ہوئے، کہ ہمارے بھی 45 پورے ہو جائیں، ذہ نصیب۔ تو ہر سال بزرگان دین پہنچ جاتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے 1000 حج فرمایا تھا جی۔ تو 17ویں حج میں ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ملتزم پہ جا پہنچے، تو انہوں نے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ ہماری حج کو قبول فرما۔ تو وہاں سے آواز ہے کہ قبول نہیں ہے، اور دعا کر کے پھر آنسو پوچھتے ہوئے پیچھے ہٹ کے، تو اس جب سکون کے کہیں پہنچے تو کہا حضرت جی آپ نے آواز سننی تھی۔ کہا کیا بیٹا؟ تو کہا وہاں سے تو آواز آئی کہ آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ تو آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ تو یہ وہ عشاق کے ساتھ اللہ پاک کی ایک خاص نظر انداز ہوتا ہے، وہی سمجھتے ہیں اس باریکی کو، شیطانی مکر کیا ہے، اس کا مکر و فریب کیا ہے، اور رحمان کی جیسے محبوب کو باپ جو ہے بیٹے کو تھوڑے سے چٹکی لیتے ہیں، تو اس قسم کی چیزوں میں بہت فرق ہے۔ اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کوئی خطاب پریشانی کا قلب پر وارد ہو، اس سے بھی پریشان ہو کر کام کو نہ چھوڑے، کیونکہ کبھی غیب سے بطور امتحان کی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ شخص درجات کے لیے عمل کر رہا ہے یا محض میری محبت میں کام کر رہے ہیں۔ اس وقت کامیابی کا طریقہ یہی ہے کہ عمل کو ہاتھ سے نہ جانے دے، بدستور اپنے کام میں لگا رہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ وقت غیب سے آواز آئی تھی کہ تو کافر ہو کر مرے گا، چاہے کچھ کر۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے،
چونکہ عارف تھے، معرفت والے تھے، وہ فضائل اور رذائل کے حدوں کو جانتے تھے، اسے یہ بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ آواز شیطان کی نہیں ہے بلکہ غیب ہی کی آواز ہے، اس لیے پریشانی زیادہ تھی۔ قسمت سے ان کے شیخ اس وقت زندہ تھے۔ گھبرائے ہوئے شیخ کے پاس گئے۔ شیخ بڑی نعمت ہے جی، سالک کو چاہے کتنا ہی کامل ہو جائے مگر پھر بھی شیخ کی احتیاج فی الجملہ باقی رہتی ہے۔ کام کو بھی بعض دفعہ ایسی حالت پیش آتی ہے جس کو وہ خود حل نہیں کر سکتا، اس وقت شیخ ہی مدد کرتے ہیں۔ اس قسم کا واقعہ ہمارے بڑے پیارے پیارے دوست اٹھتے جا رہے ہیں جی، ان کی برکت سے ہمیں اور ان کے اعمال اور ان کی لگن سے دھن بنتی تھی کہ ان طالبین حق کی جوتیوں کی برکت سے ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ قریبی ہمارے برما کے قاری یوسف اسدی جو بہت بڑے کام کر کے گئے ہیں، وہ بہت محبت والے تھے۔ اس سے پہلے مفتی ہمارے افضل الیاس جنوبی افریقہ میں، انہوں نے تقریباً اپنے بڑوں کی 1,500 کتاب انگریزی میں ترجمہ کی۔ ہماری بھی جو راحت القلوب ہے اس کا ٹرنکویلٹی آف ہارٹ کے نام سے بڑا خوب ترجمہ کیے ہیں۔ اسی طرح مائی نماز کے نام سے الصلاتی، اور بڑے کام کے انسان تھے۔ آخری کتاب انہوں نے حضرت یوسف لدھیانی نور اللہ مرکزو کی آپ کے مسائل اور ان کا حل شروع کی ہوئی تھی، اس کا ترجمہ کرنا۔ اس میں 60 صفحوں کی ایک جو اصلاح مفاہیم کے نام سے ایک شوشہ ہوا تھا، اس کی جگہ پہ جب پہنچے تو کچھ لوگ ادھر سے اور ادھر پاکستان سے گئے کہ اس کا ترجمہ نہ کرو، اس کو اومٹ کر دو، اس کو نکال دو۔ تو وہ بندے کے پاس ہے، چونکہ بندے کو اپنے شیخ کے طور پہ ان کی محبت تھی اور ان کی طلب حق تھی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، دیانت کا تقاضا تو یہی ہے، یا تو شروع نہ کرتے، یا تو شروع کیے تو پورے کا ترجمہ دیانت اور امانت کے ساتھ کرو۔ اگر کوئی آپ کی اپنی رائے ہے اور اشکال ہے یا دوستوں کی رائے کو شامل کر دو تو بین القوسین کرو یا حاشیے میں لکھو، فٹ پرنٹس وغیرہ میں کہیں اس کو لکھ دو، لیکن ترجمہ ضرور کرو۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ شیخ بڑی نعمت ہے، اور چونکہ دینے والے تو اللہ کی ذات ہوتے ہیں نا جی۔ حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ بارش کا پانی رحمت جو ہے میزاب رحمت سے ہی نیچے آتا ہے، لیکن برسانے والے تو اللہ کی ذات ہے نا جی۔ تو اسی طرح طالب حق جب آتا ہے تو اس کا حل تو وہی اوپر ہی سے ان کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ماں کے پستان میں بچے کی طلب پہ رونے سے دودھ اترتا ہے، یہی حال ہے اہل حق کی طلب پہ مشائخ کے اوپر اس کا جواب کا آ جانا۔ بعض اوقات جس زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی اور یہ نئے جدید اسمارٹ فون وغیرہ نہیں آئے تھے، تو طالب حق کے سوال پہ بعض اوقات ہم خود گھبرا کے حیران ہو جاتے تھے کہ کیا جواب دے، لیکن جب جواب لکھنے بیٹھتے تھے تو ایسا بن جاتا تھا کہ ہم خود حیران ہوتے تھے کیسے لکھ دیا گیا۔ باہر کیف یہ ہوتی تو من جانب اللہ ہے، جو محبت والوں کا یہی دستور عمل ایسے رہا ہے کہ کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور طلب تو وہی اس کی ذات کی حق کی رضا ہوتی ہے، رضا حق ہوتی ہے، اور کام یوں ہی بن جاتے ہیں۔ تو حضرت اسی کو فرما رہے ہیں، شیخ بڑی نعمت ہے، سالک چاہے کتنے ہی کامل ہو جائے مگر پھر بھی شیخ کی احتیاج فی الجملہ باقی رہتی ہے۔ کام کو بھی بعض دفعہ ایسی حالت پیش آتی ہے جس کو خود حل نہیں کر سکتا،
اس وقت شیخ ہی امداد کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے شیخ سے اس حالت کو بیان فرمایا کام میں لگے رہو، اس آواز سے پریشان نہ ہو، یہ وشنا میں محبت ہے، محبت کی جو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔ معشوقوں کو قید ہے کہ عاشقوں کو بعض دفعہ ناز و انداز سے یوں ہی پریشان اور تنگ کیا کرتے ہیں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔